دوسرا یہ کہ مرحوم والدین کے لیے مستقل صدقہ دیتے رہنا. خاص طور پر مرحوم والدین بہت منتظر ہوتے ہیں, والدین بھی اور دیگر مرحومین بھی, وہ سب شب جمعہ بہت زیادہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان کے پاس کچھ جائے گا. ایک زمانہ تھا کہ بڑی دیکھتے تھے, اب وہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. شب جمعہ نیاز دلوائی جاتی تھی, پڑوسیوں تک کے اندر تقسیم کی جاتی تھی, اور اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے وہ ایصال ثواب کا شب جمعہ خاص طور پہ ہوتا تھا. لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ مرحوم والدین کے لیے مستقل صدقہ دیتے رہیں, ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس بات کے منتظر بھی رہتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی فلسفہ یہ ہے کہ والدین کا ظاہر نامہ اعمال اس لیے ایک لحاظ سے بند ہو چکا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کو اگر اولاد ان کے لیے صدقہ دیتی رہے تو ان کی نیابت میں صدقہ نکالنے سے ایسا ہی ہے جیسے وہ زندہ اور مستقل صدقہ دے رہے ہوں. تو یہ ثواب بھی مستقل ان کا ایک نامہ اعمال کا ایک چیپٹر کھلا رہتا ہے کہ گویا ان کی طرف سے ابھی تک صدقہ دیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جو کوئی صدقہ دیتے ہوئے مردہ شخص پر مہربانی کرے گا اس کے لیے خدا کے ہاں کوہ احد کے برابر اجر ہوگا, اور قیامت کے دن عرش الہی کے زیر سایہ ہوگا, جس دن عرش الہی کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. زندہ اور مردہ تمام لوگ صدقے کے ذریعے نجات حاصل کرتے ہیں. یعنی زندہ موجود ہوں ان کو بھی صدقہ دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے, جو دنیا سے چلے گئے جن کے لیے صدقہ دیا جا رہا ہے ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, نجات مل جاتی ہے, عذابوں سے نجات مل جاتی ہے, مشکلات سے نجات مل جاتی ہے, چاہے انسان زندہ ہو یا مردہ ہو. تو مرحوم کے لیے صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے. یہاں تک کہ روایات میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں, اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہیں, اے میرے گھر والوں, اے میری اولاد, میرے احباب, رشتہ داروں, ہمارے نام پر کچھ صدقہ دے دو, ہمیں یاد کرو, ہماری تنہائی اور بے کسی پر رحم کرو. تو یہ روایات کے اندر بھی آیا ہے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے. روایت کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی روایات میں ان میں سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ اس کی تحقیق نہیں کی جاتی ہے اور اس کا پیغام دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ شب جمعہ مرحومین کی ارواح اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور اس طرح سے پکارتی ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ صدقہ دو, ہمیں اس کی ضرورت ہے. شب جمعہ بہت زیادہ وہ منتظر ہوتی ہیں. اور شب جمعہ خاص طور پہ روایت میں ہے کہ شب جمعہ روز جمعہ میں دیا ہوا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے 1000 گنا زیادہ شمار ہوتا ہے, یعنی 1000 گنا زیادہ ثواب اور فوائد دلواتا ہے. تو شب جمعہ اور روز جمعہ خاص طور پر صدقہ وہ دیا جائے. اور روایت میں یہاں تک چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا, اب اس میں تصویر بھی جو بنی ہوئی ہے اس کو بھی دماغ میں اس لحاظ سے رکھیں. ادھر صدقہ دیا ہوتا کیا, اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں, جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے, اور ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے خدا کے بندے تمہارے لیے یہ ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے. اس کی قبر منور ہو جاتی ہے, اللہ بہشت میں اسے 1000 شہر عطا فرماتا ہے, 1000 حوروں سے اس کی تزویج ہوتی ہے اور 1000 پوشاکیں اسے پہنائی جاتی ہیں اور اس کی 1000 حاجات کو خدا پوری کرتا ہے. وسائل الشیعہ کی جو روایت ہے. تو اس طرح سے یہ فرشتے اس کو وہ نورانی طبق کے اندر لے جا کر وہ جو ہے وہ نعمات الہی وہ جو ہے پروردگار کی طرف سے وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے صدقہ دینے کا, بہت زیادہ وہ شب جمعہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں. آقا علی پناہ اشتہاردی, ان کا درس اخلاق قوم کے اندر اتنا مشہور تھا کہ میں اکثر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ ایسا بھی ہوتا تھا ان کے درسوں میں, کبھی آ کر درس اخلاق کے لیے آتے تھے اور بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے. ان کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی مستقل اپنی حالت زار پر, ظاہر ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے آخرت کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے, یہاں تک کہ پوری کافی دیر یہ رونا ہوتا تھا اور وہ درس شروع ہوئے بغیر ہی ختم ہو جاتا تھا, اور ظاہر ہے ایک لحاظ سے اس کا پورا بھی ہو جاتا تھا. جس طرح یہاں پر بھی عاشورے کے روز جو ہے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب نشتر پارک کے اندر ممبر پہ بیٹھتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے تو پورا مجمع, پھر اس کے بعد کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لوگ بس ویسے ہی رونا شروع کر دیتے تھے. وہ تو خیر امام حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اس پہ زار و قطار رونا, لیکن انسان اپنی حالت پر اپنے گناہوں پر کسی کو ایسے بغیر کچھ کہے رلا دے, یہ آقا علی پناہ اشتہاردی کی خصوصیت تھی.
تو بہرحال یہ ایک ان کی علی پناہ اشتہاردی ان کی کتاب عالم برزخ در چند قدم ما، یہ اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اس کو لے کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نقل کیا ہے جس کا نام ابو قلابہ تھا۔ ابو قلابہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا ایک بہت ہی ناہنجار قسم کا بیٹا تھا جو اس کے لیے، اس سے تعلقات بھی اس کے کچھ خراب تھے۔ میں نے جب تدفین اس کی ہو گئی تو کچھ دنوں بعد ایک خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے جس میں سے شب جمعہ ہے، اور سارے مردے نکل کر باہر آ گئے، اور ہر مردے کے قبر کے کنارے ایک نورانی طبق رکھا ہوا ہے، جس کے اندر نورانی طبق ہے، ایک خوان ہے جس کو لے کر ہر مردہ اس کو خوشی خوشی اٹھاتا ہے اور قبر میں لے کر چلا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا وہ پڑوسی جس کا انتقال ہوا تھا وہ بھی اپنی قبر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہہ رہے میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہاری ایسی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بالکل نافرمان ہے، فاسق و فاجر و بدکار ہے، اس کو اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے پڑوسی جو مردے ہیں ان کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے کہ کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں بھجواتا ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ابو قلابہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھے وہ، اور اس کے بعد پڑوس میں اس کے بیٹے کے گھر گئے اور بیٹے کو اپنا سارا خواب سنایا۔ ظاہر ہے کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایسے ٹرننگ پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے جب یہ سنا اس نے اسی وقت حقیقی توبہ کی اور اپنے باپ کے لیے صدقہ دینا شروع کیا، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے کام کرنا شروع کیے، استغفار کرنی شروع کی۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دن بعد جب ابو قلابہ دوبارہ سوئے اور ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ وہی قبرستان ہے، وہی مردے اسی طرح سے باہر نکل رہے ہیں، ابو قلابہ کا وہ پڑوسی اس کی قبر کے ساتھ ہی وہ ایک نورانی خوان رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنی نورانیت ہے اتنی نورانیت اور دیگر قبور کے جو طبق رکھے ہیں ان کے اندر اتنی نورانیت نہیں تھی اتنی اس کی تھی۔ اور وہ باقاعدہ متوجہ ہوا، وہ ان کا پڑوسی ابو قلابہ کی طرف، کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے کی رہنمائی کی، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے اب میں اس سے بہت راضی اور خوش ہوں، اس نے میرے لیے یہ کرنے شروع کر دی ہیں ایصال ثواب کے کام، اور اب میں جو ہے اپنے قبر کے جو پڑوسی مردے ہیں ان سے اب شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ نورانیت اس کے طبق کے اندر موجود تھی۔ تو یہ اس طرح سے آقائے انہوں نے جو علماء، خالی صرف انہی کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے علماء نے اس طرح کے جو واقعات اور حکایات کو جو اپنی اس کے اندر لکھا ہے۔ تو علی پناہ اشتہاردی کی یہ کتاب جو عالم برزخ در چند قدم ما، اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ ایک مومن مزدور تھا ڈیلی ویجز والے، وہ بیمار پڑ گیا، شدید بیمار ہوا، تو اس نے نظر کی کہ پروردگار اگر میں اس بیماری سے صحتیاب ہو گیا تو ہر جمعے کے روز جو بھی میں کماؤں گا وہ اپنے مرحوم والدین کو صدقہ کر دیا کروں گا۔ اس نے، اب دیکھیے اس طرح کی بھی نذور بھی ہوتی، اور انسان چاہے تو اپنی تنخواہ کا، اپنے بزنس کا ایک مخصوص حصہ قرار دے سکتا ہے جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے لگا دی ہیں، تو اتنا بھی ان کا حق نہیں بنتا ہے، یا صرف ان کے لیے بس وہی 54 58 اور 5-10 روپے بس جو دے دیے جاتے ہیں۔ بھی آگے چل کے میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ تو نظر اس نے کی، اچھا بہرحال صحتیاب ہو گیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا تھا تو وہ جو کوئی کچھ کماتا تھا وہ سارا صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن بہرحال ایسا بھی آیا، ڈیلی ویجز میں تو ہوتا ہے ایسا، کہ پورے دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی کام اس کو نہیں ملا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اچھا اب دیکھیے، غریب ہونا یہ عام طور پر یہ لازم و ملزوم نہیں کہ انسان جاہل بھی ہو۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے معاشرے کے اندر جو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ پست اگر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ علمی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی ایک پستی میں چلے جاتے ہیں جو اس کا لازمہ نہیں ہے۔ ایک غریب شخص بھی علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل لاپرواہ، اس نے کہا کہ میں نے تو نظر شرعی کی تھی، نظر شرعی کا پورا کرنا واجب ہے۔ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ آج بہرحال میں نے کہا تھا کہ جب بھی میں کماؤں گا تو آج تو کوئی کام ہی مجھے نہیں ملا ہے، اب میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں؟ عالم نے کہا کہ تم ایسا کرو، گلی کوچوں میں ذرا جاؤ اور گھروں کے باہر جو پھلوں کے چھلکے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تم ان کو جمع کرو، ان کو دھو کر صاف کرو اور کسی بھی کتے بلی کو جو ہے وہ کھلا دو جا کر۔ اس نے بہرحال یہی کیا، کچھ چھلکے ولکے جمع کیے پھلوں کے، تربوز کے چھلکے، اور اس طرح سے صاف وغیرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے
کتے بلیوں وغیرہ کو کھلا دیے. اسی رات جب وہ سویا ہے وہ مزدور مومن, تو اس نے خواب کے اندر دیکھا, آیت اللہ علی پناہ اشتہاردی جن نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے والدین آئے ہیں, اس کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ تمہارے کتے بلیوں وغیرہ کو یہ چیز دینا اور صدقہ کرنا, اس نے بھی ہم کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال اگر آپ آیت اللہ سیستانی کے استفتات دیکھیں تو اس میں بھی وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پھل وغیرہ مثلا آپ نے کھایا, 1-2 بائٹس لیں, اس کے بعد ہمارے گھروں میں بہت زیادہ زیارات کے سفر میں, حج کے سفروں میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں بہرحال کہ نا چیزیں بہرحال ضائع ہونے لگتی ہیں. تھوڑا سا کھایا, پھل کھایا, پھینک دیا, بچے نے 1-2 بائٹ لیے, اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جس قدر بھی یہ قابل استعمال ہو سکے, اگر جانوروں کے سامنے ڈالا جا سکتا ہو تو جانوروں کے سامنے ڈالیں, پودوں میں ڈالا جا سکتا ہو تو وہاں پر ڈال دیں بہرحال. اور بالکل نہیں ہو سکتا ہو جو بالکل آخر میں تھوڑی سی چیز لگی رہ جاتی ہے دیگچی وغیرہ میں, اس کو تو پھینک سکتے ہیں, لیکن بہرحال اتنی تعداد میں اچھا خاصا کھانا پھینکنا ہی صحیح نہیں جب تک کہ وہ قابل استفادہ ہو, ورنہ پھر وہ اسراف کا گناہ ملتا ہے. تو بہرحال اتنا فائدہ کہ چھلکے بھی کھلانے سے, دھو کر اس نے چھلکے کھلائے تو اس کے مرحوم والدین کو بڑا اس سے فائدہ ہوا. منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی, ان کی جو کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی لے کے ضرور پڑھنی چاہیے. جنہوں نے نہیں پڑھی اول تا آخر اس کو پڑھیں. جب سے یہ واٹس ایپ کی بیماریاں شروع ہوئی ہیں, اس میں صرف چھوٹے چھوٹے یہ چند سیکنڈز کے کلپس, اور ان لوگوں نے بھی لوگوں کا بہت دماغ خراب کر دیا. نہ جانے کون سی ایسی سائنسی ایجادات کرنی ہوتی ہیں وقت بچا کر, کہ جو دروس بھی ہوتے ہیں اس میں لوگ آ کر لکھتے ہیں بھائی اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کرے. آپ ایسا کریں, واٹس ایپ کے 1-1 منٹ کے جو ہے کلپ بنائے کریں, اور بس وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. تو ہم ان کو یہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی سائنسی ایجاد کرنی ہے, کوئی کرائے کی سائیکل واپس کرنی ہے, کیا کرنا ہے آخر آپ نے یہ وقت بچا کر. یہ وقت اسی کے اندر تو لگاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی, وہ تم فضولیات کے اندر وقت لگا رہے ہو, ہزاروں نیوز فیڈز پڑھ رہے ہو, اسکرولنگ کرتے جا رہے ہو, فضول ایک دوسرے کے سٹیٹس چیک کر رہے ہو, خالی یہ چیزیں پڑھو. تو بہرحال منازل الاخرہ کے اندر انہوں نے ایک واقعہ جو ہے اس لحاظ سے لکھا ہے کہ ایک امیر خراسان تھا. خراسان کا ایک والی, ایک اپنے علاقے کا بادشاہ ایک لحاظ سے کہیں, جب وہ اس کا انتقال ہو تو اپنے بیٹے کے خواب میں آیا, تو بیٹے نے اس کو یا امیر کہہ کے مخاطب کیا. تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تم مجھے خدا کے لیے اب امیر نہ کہو, ساری میری امارت و امارت سب ختم ہو گئی ہے, اب تم مجھے یا اسیر کہو, اے قیدی, اور تم جو بھی کچھ کھایا کرو ہمارے لیے بھی بھیجا کرو. اس نے لڑکا اس کا پریشان ہو گیا کہ آپ تو انتقال کر گئے, آپ کو کیسے بھیجیں. کہا کہ کم سے کم یہ کر دیا کرو, تمہارے کھانے سے جو بچ جائے وہ کسی کتے بلی جانوروں کو جو ڈالا جاتا ہے وہ ڈال دیا کرو, اس سے ہی ہمیں بہت فائدہ مل جاتا ہے, صدقے کی نیت سے کم اتنا تو کر دیا کرو. تو یہ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اس لحاظ سے کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ والدین کو کسی بھی صورت فراموش نہ کرے, چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ان کے لیے مسلسل تصدق کرتا رہے. اور یہ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھوک سے, ابھی سے پہلے جو بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں, میرے لیے کھانا بھیجا کرو. ہمارے جو آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی, یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کہ چشمے برزخی رکھتے تھے, اور یہ نجف کے وادی السلام قبرستان میں جا کر مردوں کا احوال, بڑی تفصیل ان کی ہے واقعات کی کہ یہ جا کر دیکھتے تھے. خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے وادی السلام کے قبرستان میں بہت سے ظالموں ارواح کو بھی دیکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو وہ میرے پاس زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. کہا خدا کے لیے میں ایک قطرہ پانی دے دو, ہمیں کچھ کھانا دے دو. کہہ رہے ہیں میں ان افراد کو جانتا بھی تھا کہ وہ ظالم فوج کے اہلکار ہوا کرتے تھے اور وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے. تو میں نے اس لحاظ سے, لیکن برزخی زندگی میں ان کو بھوک پیاس کی تکلیف وہاں پر وہ اٹھانی پڑ رہی تھی. تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کی چشمیں برزخی کھل جاتی ہے, وہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے قبرستان جا کر. اور یہی آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی, ان کی قبر بھی اسی وادی السلام کے اندر ہے. آقا عباس موسوی مطلق ایک عالم ہے, ان کی قبر پر, اور بھی علماء ان کی آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی کی قبر پر وادی السلام کے قبرستان جو ہے وہ جاتے ہیں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی, یہ وہی ہیں جن کے بارے متعلق میں کہتا ہوں رہبر معظم کے جو چاروں بیٹے ہیں وہ انہی کے مدرسے میں پڑھ کر نکلے تھے, جس کے متعلق رہبر معظم خود فرماتے ہیں کہ ان کے مدرسے میں عالم نہیں بلکہ انسان بنائے جاتے ہیں, یعنی فقط عالم ہی نہیں انسان بھی بن جاتے ہیں. تو در محضر مجتہدی کے نام سے جو ان کے مختلف مباحث اخلاقی جو جمع کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. اور برسی گناہان کبیرہ,
بررسی کہتے ہیں تحقیق کو، جستجو کو گناہ کبیرہ کے سلسلے میں ان کی 110 جو مجالس ہیں اس میں جو پوائنٹس گناہ کبیرہ سے متعلق ہیں وہ جمع کر کے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں۔ تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی ایک بات فرماتے تھے، اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ بات عمومی طور پر معاشرے میں تو رائج ہے، لیکن کسی عالم کی زبانی میں نے پہلی دفعہ سنی تھی، پڑھی اس بات کو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تم تحقیق کرو کہ تمہارے مرحوم والدین کو کھانے میں کیا چیز پسند ہوتی تھی، جو بھی ان کو کھانے میں پسند تھا وہی کھانا تم راہ خدا میں صدقہ کرو، پڑوسیوں کے ہاں بھجواؤ اور لوگوں کو دو۔ اگر حیثیت زیادہ رکھتے ہو تو کم سے کم ایک جانور قربان کر کے اس کا گوشت والدین کی طرف سے ضرور مستحقین میں تقسیم کرو۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو کھانا ان کو پسند تھا یہی کھانا تم جو ہے کوشش کرو کہ پہنچاؤ تو وہ ان تک پہنچتا ہے۔ اب برزخی شکل میں پہنچتا ہوگا، وہاں کی صورتحال اس دوسری دنیا کی الگ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ نہیں کہ مثلا ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی چلو آج شب جمعہ ہے 10 روپے کا جا کے انہوں نے صندوقچی کے اندر جو ڈال دیا بس ہو گیا۔ نہیں، کہا کہ اس بات کی تحقیق کرو اور پابندی سے ان کی طرف سے پڑوسیوں میں بھی کھانا بھجواؤ اپنے والدین کی طرف سے، اور ان کو جو کھانا پسند ہے وہ غریب غربا کو بھی کھلاؤ۔ اچھا کھانے میں بھی دیکھیے ایک چیز ابھی آگے چل کر بھی آئے گی، کھانے میں کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے ہم جب یہاں اس کی ہو رہی تھیں مجالس اعضاء کو بہتر بنانے کے بہت سے طریقوں کے اوپر ہمارے یہاں دروس ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو مجالس اعضاء کا تبرک ہے نا، یعنی تبرک اچھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حفظان صحت کے اوپر بھی پورا اترتا ہو۔ گھی اور تیل کے ایسے ہر آدمی جس کو کھا کے مریض بن جائے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے پتہ نہیں 20-30 سال پہلے کی بات ہوگی یا 25 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں وہی کھانا مجھے کھانا پڑ گیا تھا، اتنی طبیعت میری خراب ہوئی کہ مجھے ہسپتال تک لے جانا پڑ گیا تھا۔ تو اس قسم کے کھانے انتہائی روغنوں کے اندر پتہ نہیں کون باہر سے پکواتے ہیں تو کون سے اچھے تیل استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کہنے میں نے تو بڑا اچھا دیکھیے آج اتنی دیگیں میں نے پکوا کے دیکھا بھی تو جائے کہ یہ حفظان صحت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، یہ آزادارانہ امام حسین کے لیے آپ کیا ان کی صحت خراب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھا کھانا، مناسب کھانا، ان کی صحت افزا ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ کھانا وہ پکوا کے انسان تقسیم کرے یا کھلائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ دوسروں کو اس لحاظ سے کھلائیں اور پڑوسیوں کو دیں، مستحقین کو دیں۔ ابھی آگے چل کر اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ اچھا ایران میں کچھ لوگ یعنی افراد ایسے بھی ہیں جو بہرحال اس طرح کے کھانے جو مرحوم کو پسند تھے وہ قبرستان بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے قبرستانوں کا ذرا الگ حال ہے۔ یعنی یہ تو بہرحال ایک عوامی بات ہے، کوئی شرعی طور پر نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے قبرستان جانے لگے اپنے ساتھ کھانے وانے لے کے۔ وہاں پر یہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہیں پارک وارک ٹائپ کا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سنا ہے کہ بہرحال مردوں تک یہ چیز پہنچتی ہے، تو جو کھانے ان کو پسند تھے وہ قبر کے اوپر ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں بھی کھا لیں اور دوسروں کو بھی کھلا دیں، شاید اس نیت سے یہ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ایک عوامی بات ہے، اس طرح نہیں کہ مثلا یہ کھیرے اور جو روٹیاں جو ہیں وہی والے مردے کو جو دیے جائیں گے، وہاں کی زندگی الگ ہے، برزخی طعام ان کو بہتر طور پر پیش کی، لیکن جو بہرحال اچھا ہوگا ویسا ہی ان کو وہاں پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں انڈیکیشنز کے جس سے لگتا ہے کہ اگر کسی نے غیر مناسب طور پر ایسا کیا، یعنی اچھی چیز نہیں بھیجی، تو مردوں کو اپنے پڑوسی مردوں سے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ابھی آگے چل کر واقعات آتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال صدقہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ دینا چاہیے، اور دن کی دفن کی جو رات ہے ان کے لیے صدقہ اور نماز وحشت قبر۔ یہ روایت میں ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، والدین خدا نخواستہ انتقال کر جائیں، تو پہلا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے روایت میں، اور صدقہ نہ دے سکو تو پھر نماز وحشت قبر ہے، لیکن دونوں چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، دونوں بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے بہرحال اس لحاظ سے لوگوں نے بہت سے سوالات پوچھے، انتقال ہوا حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کا، جنہیں طالب علم، دینی مدارس والے ان کو بہرحال ایک پدر مہربان کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بہت اچھی انہوں نے ٹپس دی تھیں شیخ محسن علی نجفی نے، اور واقعاً آج تک میں اس کو اپنے یہاں پہ مدرسے میں افراد کو گاہے بگاہے ان کی باتیں پیش بھی کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک تو بہرحال ان کی پوری زندگی ایک اخلاص کا ایک نمونہ تھی، جو کہ بہت اب کم نظر آتا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب لوگ زیادہ تر وہ سیلفیوں والے اور شہرت والے اس طرح کی چیزوں کے، یہ ان سے بالکل دور بھاگنے والی شخصیت تھی بے انتہا۔ ایک تو ان کے اندر بہرحال ابھی ریسنٹلی انتقال ہوئے، ایک حق بھی ہے ان کا
کہ ان کی جو خصوصیات ہیں، یعنی لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ ظاہر اتنا بڑا جامعہ وہاں پر چلاتے تھے، جامعۃ الکوثر، جتنے لاکھوں روپے، تو کتنی بڑی تعداد میں صرف بجلی کی بل ہی سے ہی لوگ پریشان ہو جاتے تھے. کہہ رہے ہیں بعض اوقات آخری تاریخ قریب ہوتی تھی لیکن یہ اتنے متوکل رہتے تھے، ان کی خصوصیت توکل علی اللہ بہت تھی کہ اللہ کا کام ہے، وہی غیب سے اپنے جو ہے نا وہ چیزیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی سبیل بن جاتی تھی کہ بہرحال یہ چیزیں ادا ہو جاتی تھی. خود مجھ سے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس قدر میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے لیے میں ذاتی حیثیت میں مقروض ہو جاتا ہوں، یعنی پھر وہ مجھے قرضے ادا کرنے کے لیے بڑے، یعنی ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ جو معاشرے کے اندر جو ان کے ہزاروں اس طرح کے کام تھے، اگر وہی پیش کیا جائے تو پوری کلاس اس کے اوپر چاہیے جو یہ کام کرتے تھے. اور ایک جملہ اور آپ کے لحاظ سے بھی میں اس میں کہہ دوں کہ وہ یہ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو لگائی ہے، جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا ہے، نتیجے پہ یہ پہنچا ہوں کہ صرف 2 چیزوں کے اندر اس کو سمرائز کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر میں نے ثواب کا کوئی کام آج تک نہیں دیکھا. ایک تو تبلیغات دینیہ، اس سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں، اور دوسرا ہے مخلوق خدا کی خدمت، اس سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں. اور ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بات بھی کہی، جب پتہ چلا کہ ہمارا بھی چھوٹے موٹے مدرسے سے تعلق ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا یقین جانیے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک سمجھیں کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے جس میں اسی قطار اور لائن میں سب سے آگے انبیاء اور ائمہ ہیں موجود، پھر علماء اعلام ہیں، اور کہیں بہت پیچھے ہی کیوں نہ صحیح، بہت لاکھوں کروڑواں چاہے ہمارا نمبر ہو، لیکن اسی لائن میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو بھی تبلیغات دینیہ کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یا سربراہ مملکت کہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے سیکریٹریز اور بہت سارے ملازمین وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہی پروٹوکول ملتا ہے کیونکہ بہرحال وہ بھی اسی لائن میں بادشاہ اور یا حکمران کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے بہرحال یہ لائن اس طرح کی لائن ہے تبلیغات دینیہ کہ بہرحال چاہے بہت پیچھے ہی کیوں نہ صحیح، کہیں نہ کہیں اس قطار میں ہمارا بھی نمبر رہے گا. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دینی تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے. تو بہرحال یہ اس طرح کی، تو ان کے متعلق پوچھا، اب لوگوں نے کہا کہ جناب وہ رات تو نکل گئی ہے ہماری، اب کیا ہم ان کے لیے اب جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ صرف فقط تدفین کی رات پڑھی جاتی ہے بس. اس کے بعد پھر اور نمازیں جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. پھر نماز وحشت قبر کا وقت تو نکل گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم نے اس کی پوسٹ بھی لگائی تھی کہ ان کے لیے صدقہ بھی دیا جائے، ان کے لیے نماز وحشت قبر بھی پڑھی جائے. لیکن اگر وہ ایک تدفین کی رات نکل گئی ہے تو پھر نماز وحشت قبر کا فائدہ نہیں ہے. تو والدین یا ان میں سے کوئی اگر انتقال کر جائے تو صدقہ دیں، نماز وحشت قبر پڑھیں. اور اگر جب تک تدفین نہ ہوئی، ان کی بھی تدفین اگلے روز ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم پہلے جو دن تھا اس دن، تو پہلے دن کے لحاظ سے ایک الگ نماز کا طریقہ ہے جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. یہ تدفین سے پہلے والی جو رات اگر کسی وجہ سے تدفین میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ یہ والی نماز وحشت قبر کا طریقہ پڑھا جائے. اور اگر تدفین ہو چکی ہے تو جو پہلی رات ہوگی تو وہی مشہور اور رائج طریقہ ہے، اس کے لحاظ سے اس میں پڑھا جائے. یعنی پھر روایتوں میں ہے کہ اللہ 1000 فرشتے قبر پر بھیجے گا، ہر ایک کے پاس لباس ہوگا، اور وہ اس کی میت کی قبر کو سور پھونکنے تک کشادہ کرتے رہیں گے، بڑی کرتے رہیں گے. اور نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے 40 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے تو، اور بہت سے تو جبھی آغا سیستانی نے بھی کہا کہ بہرحال اجارے کے اوپر بھی ایک مرد بزرگ تھے میرے رشتہ داروں میں سے، جو انہوں نے بڑی اپنی موت کی بھی خوب پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ واقعتاً اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی پلاننگ کر کے جائے. یہاں پھر آخری وقت تک جو ہے وہ اسی امید میں رہتا ہے کہ ابھی میں اور جیوں گا اور فرشتہ اجل بہرحال آ جاتا ہے. تو انہوں نے اس میں یہ بھی ہے کہ کم سے کم 40 افراد جو ہیں وہ نماز وحشت قبر اس کی پڑھیں. کچھ جگہوں کے اوپر یہ عدد ایک مناسب سمجھا گیا ہے. اب ظاہر قریبی رشتہ دار 5 10 15 20 تو پڑھ لیتے ہیں، 40 کا عدد مکمل نہیں ہوتا تو وہ الگ سے پیسے بھی رکھ کے گئے تھے، میرے پاس رکھوا کے گئے تھے کہ جب انتقال ہو جائے تدفین کی رات جو مدارس دینیہ کے طالب علم ہیں ان سے آپ نماز وحشت قبر کم سے کم 40 کے عدد میں پڑھوا دیجیے گا. خیر وہ پھر پڑھوائی تھی. تو اس طرح سے تو اجرت لے کے اجارے کے اوپر بھی ہے، تو اس طرح سے اس کی بہرحال ایک اہمیت ہے. تو ایک بیچ میں ایک بات آ گئی کہ اگر کبھی انتقال کر جائیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت نہیں پڑھ سکے تھے اپنے والدین کے لیے نماز وحشت قبر، تو کیا اب پڑھ سکتے ہیں سننے کے بعد؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب تو اس کا موقع نکل گیا ہے، لیکن اب دوسرے اور متبادل ہیں، ابھی آگے چل کر وہ ذکر ہونے والے ہیں. آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، ان کی ایک کتاب ہے معاد شناسی، 10 والیوم ہیں اس کے.
بہت بہترین کتاب ہے، بہرحال شاید ابھی تک کوئی اس کا ترجمہ میں نے نہیں سنا کہ اردو میں ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب میں نجف میں طالب علم تھا تو اکثر ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جمعرات کے روز عصر کے وقت ہم وادی السلام کے جو قبرستان ہے وہاں جاتے تھے، جو فاتحہ خوانی کرتے تھے. اور تو وہاں پر ایک دفعہ جب میں گیا تو وہاں پر آغا شیخ بزرگ تہرانی مجھے ملے. آغا بزرگ تہرانی بہت بڑے ہمارے علماء میں شمار ہوتے ہیں، رجال کے بھی ماہر تھے، اور خاص طور پر کتاب شناسی ان کا جو ایک تھا الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے نام سے انہوں نے تقریباً 30 والیوم لکھے ہیں، ملا کے جتنی بھی جلدیں بنتی ہیں. 24 تو ویسی تھیں اور 6 ایک ہی 9ویں جلد کی جو ہے وہ 6 والیوم کے اندر ہے، ملا کے 30 جلدیں. الذریعہ الی تصانیف الشیعہ یا طبقات اعلام الشیعہ کے نام سے یہ بہت زبردست ان کی کتابیں. تو یہ مجھ کو وہاں نظر آ گئے. آیت اللہ حسین حسینی تہرانی فرماتے ہیں کہ وادی السلام کے قبرستان میں نظر آئے تو راستے میں ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی بڑی امپورٹنس ہے کہ انسان جو ہے جمعرات کے روز ضرور قبرستان جائے، اپنے والدین کی قبور پر جائے. اور اسی دوران انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا، وہ اسی راستے میں چلتے ہوئے ایک واقعہ سنایا. تو بہرحال دیکھیے ان کی آیت اللہ آقا بزرگ تہرانی یعنی انتقال کے وقت تک اس قدر یہ تصنیف و تالیف اور اس میں تحقیق میں مصروف رہتے تھے، اور کہ شاید 90-92 سال کی عمر میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ 70-72 سال کا انسان ہو جاتا ہے تو بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے اور الٹے سیدھے اس میں لگ جاتا ہے کوئی خاص. یہ انتقال کے وقت تک تصنیف و تالیف میں لگے رہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ آغا بزرگ تہرانی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تہران کے رہنے والے ہیں. تہران میں ایک علاقہ ہے پامنار کے نام سے، تو وہاں پر ہم لوگ رہتے تھے. تو میں چھوٹا تھا، اسی زمانے میں ہماری دادی کا انتقال ہو گیا. تو میری والدہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنی ساس کے ایصال ثواب کے لیے چیزیں کرتی رہتی تھیں. ایک جمعرات کا دن آیا، اس میں مغرب سے پہلے والدہ نے خاص ایک میٹھا جو ہے وہ البالو پولو کے نام سے جو ہے ایک بنایا. یہ ایران کی ایک ڈش ہے جس میں جو چیریز ہوتی ہیں، البالو چیریزی کو کہتے ہیں فارسی میں، اور پولو تو وہ پلاؤ کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر بعض اوقات کباب کو بیدے اور زیر عشق اور اس طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہیں. بڑی ایک ویسی ڈش ہے. تو انہوں نے پکایا کہ آج میں اپنی ساس کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے پکا رہی ہوں. تو گھر کے دروازے پر آغا بزرگ تہرانی فرماتے ہیں کہ کوئی فقیر آیا. اچھا اب فقیر ظاہر ہے زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے کہ ایک جگہ سے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. میری والدہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلا جائے تو کوئی مناسب برتن نظر نہیں آئے کہ جس میں فوراً نکال کے البالو پولو اس کو دیا جائے. تو جو غسل خانے میں نہانے کی جو بالٹی کا جو ایک مگ ہوتا ہے وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا. جلد بازی میں والدہ نے کیا کیا کہ وہ اس کے اندر چاول نکال کے اور فقیر کو دے دیے. بہرحال فقیر نے اس کو لیا اور کھایا اس نے. اور خیر اسی رات کو، اور اس واقعے کی اطلاع کسی کو بھی نہیں تھی، کہنے اسی رات کو اچانک سے میرے والد وہ نیند سے بیدار ہوئے اور جا کے انہوں نے فوراً میری والدہ کو اٹھایا کہ تم نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے. کیونکہ انہوں نے پوچھا مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ میری والدہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بہو نے آج ایک ظرف حمام میں مجھے جو ہے کھانا بھیجا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے بڑی شدید قبرستان کے دیگر مردوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ تو کیا ایسا کچھ کیا تھا؟ والدہ نے کہا ہاں، میرے علاوہ تو اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا. تو بہرحال اس وقت یہ اس واقعے کو سنانے کے بعد شیخ بزرگ تہرانی نے آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کو کہا کہ ہمیشہ مرحومین کے لیے جب بھی کوئی چیز بھیجا کرو اس میں ان کے اجلال اور ان کی عزت و احترام اس کے مطابق بھیجا کرو. یعنی ایسا نہ مثلا لوگ ہوتے ہیں کہ جناب ویسے کروڑ پتی ارب پتی ہیں لکھ پتی ہیں مثلا، لیکن کیا 10 روپے 50 روپے اس طرح سے بہت سے لوگ تو وہاں سے بھجواتے ہیں جو یہاں پر اچھے بھلے جو ہے وہ صدقات خیرات دیا کرتے تھے لیکن امریکہ کینیڈا شفٹ ہو گئے. آپ کبھی سال 6 مہینے میں بھجواتے ہیں مدرسے کا، یہ آپ غریب میں دے دیجیے گا 266 روپے صدقے کے ہیں اور جناب 140 روپے خمس کے ہیں. بھائی یہ آپ جا کے اتنے غریب ہونا تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو وہ اس میں بھی یعنی اتنی معمولی رقم جو ہے، یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے بھی کوئی چیز بھیجو تو پورے اگر کھانا ہو تو پورے اجلال کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ اس کی مردے کی جو ایک اسٹیٹس تھا اس کے مطابق بھیجو. کیونکہ کہا کہ مجھے اسی ظرف حمام میں ان کی والدہ نے کہا کہ یہاں پہ کھانا پیش کیا گیا ہے، برزخی طعام مجھے اس ظرف حمام میں رکھ کے پیش کیا گیا، مجھے بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا.
تو بہرحال والدین کے لیے جو کچھ بھی ایصال ثواب اور صدقہ کریں اس میں ان کا اسٹیٹس اور بہتر سے بہتر کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے جو چیز ہونی چاہیے. روزنہ حیاز عالم غیب. روزنہ کہتے ہیں دریچے کو، کھڑکی کھل جانے کو، عالم غیب سے جو کھڑکی کھل جاتی ہے. آیت اللہ سید محسن خرازی. آیت اللہ محسن خرازی وہی ہیں جن کا واقعہ شیخ مرتضی زاہد کا میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ حرم عباس میں جو مدفون تھے اور اس کے بعد ان کی قبر کا کنارہ اکھڑ گیا تھا تو اندر جسم تر و تازہ نظر آیا تھا. ان کے والد ہی نے ان کو سنایا. تو یہی وہی آیت اللہ محسن خرازی ہیں. ان کی کتاب روزنہ حیاز عالم غیب، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے.